السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، صرف کے قواعد کے تعلق سے یہ درس آپ کی خدمت میں رکھا جائے گا۔ آج کے درس میں ہم تخفیف حمزہ کے کچھ قواعد جانیں گے۔ عربی زبان میں یا کسی بھی زبان میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کلمات میں کچھ الفاظ آنے کی وجہ سے کچھ دوسرے الفاظ پر اس کا اثر پڑتا ہے، اور ان الفاظ میں کسی طرح کی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ خاص طور سے حمزہ ہے یا اسی طرح سے حرف علت ہیں، تو یہ کبھی حذف ہو جاتے ہیں، کبھی دوسرے حرف علت سے بدل جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی تبدیلیاں عربی زبان میں ہوا کرتی ہیں، ایسے ہی اور دوسری زبانوں میں بھی ہوا کرتی ہیں۔ تو اگر حرف علت میں کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی ہوتی ہے عربی زبان میں یا صرف کی اصطلاح میں، صرفیوں کی گرامر کی اصطلاح میں اسے تعلیل کہتے ہیں یا اعلال کہتے ہیں اسے۔ اور اگر یہ تبدیلی حمزہ کے اندر واقع ہو، حمزہ کی وجہ سے یہ تبدیلی ہو رہی ہے، یعنی حمزہ بدل کر کسی اور دوسرے لفظ میں ہو رہا ہے، تو ایسی تبدیلی کو تخفیف حمزہ کہا جاتا ہے۔ یعنی حمزہ کی یہ تبدیلی ہے حمزہ بدلنے کی وجہ سے۔ آج کے درس میں حمزہ سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اور قواعد کے اعتبار سے رکھی جائیں گی۔ تو پہلا قاعدہ یہ ہے کہ جائز ہے عربی لغت اور گرامر کے اعتبار سے اکیلا حمزہ ساکن، حمزہ ہے ساکن ہے، جائز ہے کہ وہ اپنے ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت میں بدل جائے۔ پھر سے سن لیجئے قاعدہ، یعنی جائز ہے اکیلا حمزہ ساکن اپنے ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت میں بدل جائے۔ آئی بات میں؟ اور اس کی مثالوں میں سے بہت ہی مشہور اور معروف مثال ہے، جیسے رأسن، رأسن، رأسن کا مطلب سر ہوتا ہے۔ اب یہ حمزہ ہے اور ساکن بھی ہے، اکیلا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مثال ہے بؤسن، بؤسن مطلب محتاج ہونا، سخت محتاج ہونا۔ اسی طرح سے ایک اور مثال ہے ذئبن، بھیڑیا۔ تو یہ تین مثالیں آپ کے سامنے رکھی گئیں، اور ان تینوں مثالوں میں حمزہ ہے اور حمزہ ساکن، اکیلا بھی ہے۔ یہاں دیکھیں حمزہ ہے، یہاں بھی حمزہ ہے اور یہاں بھی حمزہ ہے اور ساکن ہے۔ تو قاعدہ عربی زبان کا یہ ہے کہ اگر ایسی سچویشن اور اس طرح کی حالت پیدا ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں جائز ہے کہ حمزہ کو اس سے پہلے جو حرف ہے اس کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیا جائے۔ حرکت کے موافق حرف علت، یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ جو حرکت یعنی زبر زیر پیش، ان کے موافق جو حرف علت ہیں وہ کون سے ہیں اور کس طرح سے ہیں، یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ جیسے ایک حرکت ہے یہ زبر کی فتحہ کی حرکت، اور
اس کے موافق حرف علت کیا ہے؟ الف۔ اس کے موافق حرف علت کیا ہے؟ الف۔ اسی طرح سے ضمہ ہے دوسری حرکت، ضمہ کے موافق حرف علت کیا ہے؟ واو۔ اسی طرح سے زیر ہے، یہاں کسرہ ہے، کسرہ کے موافق حرف علت کیا ہے؟ یا۔ حرف علت 3 ہے، اور اس طرح سے یہ تینوں الف فتحہ کے موافق ہے، واو ضمہ واو کے موافق ہے، اور اسی طرح سے کسرہ یا کے موافق ہے، یا کسرہ کے موافق ہے۔ آئی بات سمجھے؟ تو یہ حرف علت ان حرکات کے موافق ہوا کرتے ہیں۔ اب قاعدہ یہ ہے کہ اگر اکیلا حمزہ ہے وہ اپنے ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل جاتا ہے۔ یہاں فتحہ ہے، لہذا حمزہ یہ الف سے بدل جائے گا اور ہو جائے گا راسن، راسن۔ تو راسن یہ پڑھا جائے گا، یہ جائز ہے، راسن پڑھیں آپ۔ اور اسی طرح سے حمزہ اسے پڑھیں گے تو راسن، تھوڑا سا حمزہ کی آواز آئے گی، راسن، اور یہ ہو جائے گا راسن۔ یہ اسی طرح سے بوسن ہے تو یہ واو سے بدل جائے گا یہاں حمزہ اور ہو جائے گا بوسن، بوسن۔ اور یہ زیبن ہے تو یہاں یا سے بدل جائے گا، کسرہ ہے چونکہ، زیبن۔ آئی بات سنیں؟ راسن، راسن، راسن ہو گیا، بوسن، بوسن ہو گیا، اور زیبن، زیبن ہو گیا۔ معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں آئے گا، معنی وہی ہے۔ راسن مطلب سر، بوسن مطلب محتاج ہونا، سخت محتاج ہونا، اور زیبن مطلب بھیڑی۔ تو یہ ایک بنیادی بات اور پہلے قاعدے کے طور پر ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی۔ اسی طرح سے دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ حمزہ متحرکہ کے بعد حمزہ ساکنہ لازمی اور واجبی طور پر اپنے ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت میں بدل جاتا ہے۔ آئی بات سمجھے؟ پھر سے سن لیجئے قاعدہ، یعنی حمزہ متحرکہ کے بعد حمزہ ساکنہ اپنے ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے لازمی طور سے بدل جاتا ہے۔ دو حمزے ہیں، ان میں ایک متحرک ہے، یعنی ایک پہ حرکت ہے، اور دوسرا ساکن ہے، اور دوسرے حمزہ سے متعلق یہ قاعدہ بتلایا گیا کہ یہ دوسرا حمزہ واجبی طور پر، لازمی طور پر حمزہ سے پہلے، یعنی جو حمزہ کی حرکت ہے پہلے حمزہ کی، اس حرکت کے موافق حرف علت سے بدل جاتا ہے۔ جیسے آمنا، آمنا، اور اسی طرح سے ایک اور مثال اومنا، اومنا، اور اسی طرح سے ایمان۔ آمنا اصل میں حمزہ ہے، ڈبل حمزہ، آمنا یہ اصل ہے اس کی، اور اومنا کی اصل کیا ہے؟ اؤمنا، اور ایمان کی اصل کیا ہے؟ ایمان۔ تو یہ تین مثالیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ آمنا، آمنا اصل میں آمنا تھا، یعنی دو حمزہ تھے، شروع میں حمزہ حرف متحرک ہے،
دوسرا حمزہ ساکن ہے، الف سے بدل دیا کیونکہ حرکت فتحہ کی ہے اور فتحہ کے موافق الف ہے، لہذا الف سے بدل کے ہو گیا آمنا، الف سے بدل گیا۔ اسی طرح سے اومنا، یہاں اصل یہ تھی اؤمنا، حمزہ پر ضمہ ہے، حمزہ ساکن ضمہ کے موافق حرف علت واو سے بدل گیا تو ہو گیا اومنا۔ اسی طرح سے یہاں حمزہ متحرکہ پر کسرہ ہے، حمزہ ساکنہ سے پہلے، اور حمزہ ساکنہ کو یا سے بدلا، کسرہ کے موافق یا ہے تو ایمان ہو گیا ہے۔ آئی بات میں؟ تو آمنا اصل میں امنا تھا، اومنا اصل میں اومنا تھا، ایمان اصل میں ایمان تھا۔ تو یہ قاعدہ لازمی اور واجبی ہے، ضروری ہے، یعنی حمزہ متحرک کے بعد حمزہ ساکنہ لازمی طور سے اپنے ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل جایا کرتا ہے، جیسا کہ مثال میں ہم نے دیکھا۔ اسی طرح سے حمزہ کی تخفیف میں سے تیسرا قاعدہ یہ ہے، جائز ہے حمزہ منفردہ مفتوحہ ضمہ کے بعد واو سے بدل جائے اور کسرہ کے بعد یا سے بدل جائے، جیسے مثال جوانون، اور اسی طرح سے میارون، جوانون میارون، اصل میں جوانون اصل میں جوانون ہے، جوانون اصل میں جوانون ہے، اور میارون اصل میں میارون ہے۔ جوانون جونتن کی جمع ہے، اور جونتن مطلب عطردان، جس میں عطر وغیرہ رکھا جاتا ہے اسے کہتے ہیں، اور میارون معرتن کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے بدلہ انتقام، تو معرتن کی جمع میارون۔ تو یہاں جو ہے میارون اصل میں تھا، جوانون حمزہ تھا اور مفتوحہ تھا، چونکہ ضمہ کے بعد آ رہا ہے اس لیے واو سے بدل گیا۔ اسی طرح سے یہاں حمزہ ہے، مفتوحہ ہے، کسرہ کے بعد آ رہا ہے، یا سے بدل گیا۔ تو قاعدہ یاد رکھیں، ہم اکیلا حمزہ مفتوحہ ضمہ کے بعد واو سے بدل جاتا ہے اور کسرہ کے بعد یا سے بدل جاتا ہے، یہ قاعدہ بھی جواز والا ہے، یعنی جائز ہے ایسا کرنا۔ اور اگر اصل کے موافق اسی طرح سے جوانون پڑھے یا میارون پڑھے تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جوانون پڑھے یا میارون پڑھے تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج کے درس میں ہم نے یہ 3 قواعد تخفیف حمزہ سے متعلق آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے دروس میں مزید اور قاعدے آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔